Dol katak modern gol. Zapomina istiqlal gol. بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین چې پښتنو سترګو کې روب راشي غیر کې به خلا سړیتوب راشي تڼۍ تڼۍ به د ګریوان وینې چې دا پښتانه په لیونتوب راشي زه د خوشحال خټک بابا خورلا چې د ملک دریا خان افریدی د خور زور مې در غلا د عزت الله سلام پیش کوم او ان شاء الله تعالی دا تم او دا لرم چې آغا مینا آغا غیرات آغا ننگ آغا بدل دغ ظالم کیږي ان شاء الله تعالی د پښتونو تاریخ میں بدلیږي ان شاء الله تعالی میں اسٹیج پر بیٹے ہمارے صوبائی صدر ہمارے قابل احترام جنید اکبر صاحب اور ہمارے جتنے بھی باقی پارلیمنٹیرینز ہیں چاہے ایم پی ایز ہیں ایم این ایز ہیں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے تقریریں کی اور مجھے اچھے الفاظ میں یاد کیا ان کا بھی اور جنہوں نے تقریریں نہیں کی اور مجھے اپنا ٹائم دیا ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں میرے عزیز ساتھیوں جو سپاس نامہ پیش کیا گیا اس پر انشاءاللہ تعالی آخر میں بات کروں گا لیکن سب سے پہلے جس مقصد کے لیے ہم نے یہ جلسے اور جرگے بلائے ہیں اس پر میں بات کرنا چاہوں گا میرے عزیز ساتھیوں آپ کو معلوم ہے کہ جس دن میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے میرا نام وزیر اعلیٰ کے لیے اناؤنس کیا تو اس کے بعد سے جو ایک مائنڈ سیٹ ہے جو ہماری پاکستان کی یوتھ کو ہمارے پاکستان کے نوجوانوں کو ہمارے پاکستان کے مڈل کلاس کو آگے نہیں آنے دیتے وہ تمام لوگ جو ہیں ایکٹیو ہو گئے اور مجھ پر اعتراضات انہوں نے شروع کر دیا ہم پاکستان کی جتنی بھی یوتھ ہے جتنے بھی نوجوان ہیں وہ اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس قابل بنایا کہ پہلے ہم اس ایوان کا حصہ بن سکتے ہیں اور آج خیبر پختونخوا کے ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو بن سکتے ہیں ہم اپنے لیڈر اپنے قائد کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اگر کسی کے نام کے ساتھ شریف ہو بھٹو ہو زرداری ہو صرف وہی سیاست کر سکتا تھا اور وہی جو ہے وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم بن سکتا تھا لیکن آج حکومت عام آدمی کی ہے آج حکومت عوام کی ہے آج حکومت عمران خان کی ہے میرے عزیز ساتھیوں جو الزامات مجھ پہ لگے ان کے جوابات میں دے چکا ہوں لیکن ان الزامات کے بدلے میں نے کبھی بھی غلط بات نہیں کی انتہائی گھٹیا لہجہ میرے خلاف استعمال ہوا انتہائی بدتمیزی کی گئی اور کسی چھوٹے لیول پر نہیں ڈی جی آئی ایس پی آر خود پشاور آ کر پریس کانفرنس کرتا ہے اور گھٹیا زبان استعمال کرتا ہے پاکستان کے وفاقی وزراء چھوٹے لیول کے بندے نہیں وفاقی وزراء جو جعلی طریقے سے آئے ہیں لیکن وفاقی وزراء ہیں وہ غلیظ اور گھٹیا الزامات لگاتے ہیں پریس کانفرنس میں لیکن میں عمران خان کا سپاہی ہوں
میں قبائلی ہوں، میں پشتون ہوں، ان کا میں نے کبھی جو ہے غلط طریقے سے جواب نہیں دیا ان کو. میں اسمبلی کے فلور پر کھڑا ہوا، میں نے مہذب طریقے سے ان کے تمام الزامات کا جواب دیا. اس کے بعد میں نے کہا کہ میں اپنے لیڈر، اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے قانونی اور آئینی طریقے سے ملنا چاہتا ہوں. ہمارے خیبر پختونخوا کے ہوم ڈپارٹمنٹ نے پنجاب کے ہوم ڈپارٹمنٹ اور وفاقی حکومت کو خط لکھا کہ میں یا صوبے کا وزیر اعلیٰ اپنے لیڈر، اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملنا چاہتا ہے، برائے مہربانی وہاں انتظامات کروائیں. میں وہاں پر گیا اڈیالہ جیل. اڈیالہ جیل کے باہر کھڑا ہوا. اسی وقت پاکستان کے وزیر اعظم، جعلی طریقے سے وزیر اعظم ہے لیکن پاکستان کا وزیر اعظم ہے، اس کی کال آئی. اس نے مبارکباد دی، لیکن میں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں اپنے لیڈر، اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملنا چاہتا ہوں اور برائے مہربانی آپ جو ہے اس کا بندوبست کریں. انہوں نے کہا، جو کہا وہ آپ لوگوں نے سنا. کیا کہا اس نے؟ پوچھ کر بتاتا ہوں. پوچھ کر بتاتا ہوں. کس سے پوچھ کر؟ پوچھ کر بتائیں اپنے باپ سے. پھر انہوں نے کہا کہ میٹنگ کے لیے آؤ. میں نے کہا کہ میں اپنے لیڈر سے پوچھ کر بتاتا ہوں. میرا عزیز ساتھیوں، ان کو میرا نام پسند نہیں آیا. ان کو یہ پسند نہیں آیا کہ میں ایک مڈل کلاس نوجوان ہوں. ان کو یہ بھی پسند نہیں آیا کہ میں ایک قبائلی نوجوان ہوں. اسی وجہ سے اسی دن سے جو ہے یہ میرے خلاف ایک نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کی عوام کا. میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے سوشل میڈیا کا کہ الحمدللہ انہوں نے جو ہے اس نیریٹو کو کل کیا اور وہ نیریٹو بلڈ نہیں ہوا میرے خلاف. میرا عزیز ساتھیوں، ابھی بھی وہ لگے ہوئے ہیں، چونکہ وہ مجھے اس طرح چھوڑیں گے نہیں. مجھے بدنام بھی کریں گے، مجھے ناکام کرنے کی کوشش چلتی رہے گی. لیکن الحمدللہ میں اپنے لیڈر، اپنے قائد جناب عمران خان کا سپاہی ہوں. میرے اعصاب مضبوط ہیں. میں لا الہ الا اللہ پر ایمان والا ہوں. مجھے کسی کا خوف نہیں، نہ ہی مجھے کوئی ڈرا سکتا ہے. الحمدللہ جنید اکبر صاحب نے یہاں کہا کہ ہم گمیں، وہ تقریر کر رہے تھے کہ ہم ڈر جائیں گے. جنید اکبر صاحب، آپ بھی دلیر ہیں اور آپ کی ٹیم جو پورے خیبر پختونخوا میں ہے وہ بھی دلیر ہیں. یہ اللہ کا سوا کسی سے نہیں ڈرتے. میرے عزیز ساتھیوں، پھر کہا گیا کہ نوجوان ہیں، ایکسپیرینس نہیں ہے، ڈیلیور نہیں کر پائے گا. ان کے وہ بڑے بڑے بابے جو 77 اور 78 سال سے اس ملک پہ قابض ہیں، انہوں نے کون سا تیر مارا ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ یہ نوجوان ڈیلیور کر کے دکھائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میرے عزیز ساتھیوں، ڈیلیور کرنے کے لیے صرف نیت اور کوشش ہونی چاہیے. اگر آپ کی نیت عوام کی خدمت ہے، اگر آپ کی نیت میں کرپشن کے لیے زیرو ٹالرنس ہے، اگر آپ کی نیت میں پولیس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے جامع پلان ہے، اگر آپ کی نیت میں CTD کو اٹھانا ہے، اگر آپ کی نیت میں اسپیشل برانچ کے لیے ایک پلان ہے، اگر آپ کی نیت میں گڈ گورننس کے لیے ایک جامع پلان ہے، تو ایک بچہ بھی ڈیلیور کر پائے گا. پھر تو میں 36 سال کا ہوں. لیکن اگر آپ کی نیت میں صرف یہاں پاکستان اور پاکستانیوں کا خون چوس کر دولت کمانا ہے تو آپ ڈیلیور نہیں کریں گے. آپ مے فیئر میں فلیٹ خریدیں گے، آپ باہر ملکوں میں جزیرے خریدیں گے، کبھی ڈیلیور نہیں کر پائیں گے. اور الحمدللہ ہمارا یہ شوق نہیں ہے. ہم عمران خان کی ویژن کے مطابق، ہم عمران خان کے نظریے کے مطابق
اپنے پاکستان کے لیے آئے ہیں, اپنے پاکستانیوں کے لیے آئے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ڈیلیور کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی.